نیشنل اسمبلی میں جو ہمارے ساتھ ہوا جی آج، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا اور جو ہم لوگوں نے دیکھا جی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ احتجاج ایک مرتبہ زور و شور سے کیا گیا نون لیگ کی طرف سے، اور نون لیگ والوں کا کہنا یہ ہے کہ سڑکوں پہ جو عوام احتجاج کر رہی ہے اس کی زبان بن کر ہم لوگ نیشنل اسمبلی میں اس وقت موجود ہیں، عوام کا احتجاج جو ہے اس کو سامنے لے کے آئے ہوئے ہیں۔ مہرین انور راجہ صاحبہ میرے ساتھ موجود تھیں، ان کے سگنل فون کے ڈراپ ہو گئے، اور عابد شیر علی صاحب میرے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں، ابھی تک میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جی عابد شیر علی صاحب، یہ احتجاج جاری رہے گا اور کب تک جاری رہے گا؟ رانا صاحب، مہرین انور راجہ صاحب کے سگنل خراب نہیں، ان کی پارٹی کے بھی سگنل خراب ہو چکے ہیں۔ اچھا، ان کے بھی سگنل ڈراپ ہو چکے ہیں پبلکلی، اور یہ احتجاج جاری رہے گا جب تک یہ کرپٹ سسٹم، یہ کرپٹ جو حکومت ہے اس کا خاتمہ نہیں ہوتا، یا جن وزراء کو کرپشن کے کیسز میں سپریم کورٹ میں سزا دی جاتی ہے ان کو ان کی جماعت میں زیادہ آنر دی جاتی ہے۔ مخدوم امین فہیم کے اکاؤنٹ میں اگر ڈالرز نکلتے ہیں 4 کروڑ روپے نکلتے ہیں، ان کو اور زیادہ اچھے عہدے پہ بٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ کرپٹ حکومت پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں سد درد ہے۔ اور جہاں پہ مہرین انور راجہ صاحب نے بات کی کہ مینار پاکستان جانے سے بجلی کام نہیں ہو سکتی، یہ شہباز شریف صاحب کا اظہار یکجہتی ہے غریب عوام کے ساتھ، مظلوم عوام کے ساتھ۔ یہ ایک ہمارا اظہار ہمدردی ہے لوگوں کے ساتھ۔ اگر ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو اگر ان کو شرم ہے، ان کو تھوڑی سی بھی حیا ہے، اس میں تھوڑی سی بھی پاکستانیت ہے، تو یہی شرم کا حیا کھا کے قوم کو بجلی دے دیں، غریبوں کا سوکھ کا سانس دے دیں، ان کو لائٹ دے دیں، ان کو روزگار دے دیں، ان کے بچوں کو نوالا دے دیں، رزق دے دیں، ان کو روزی روٹی دے دیں۔ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور مزدوروں کی جو اب لمبی لائن لگی ہوئی ہے، ان کے جو اب گھروں کی طرف لوگ رخ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ پھر اس کے ذمہ دار پیپلز پارٹی اور ان کے الائز ہوں گے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون عوام کے ساتھ ہو۔ لیکن پنجاب کی حد تک تو ذمہ داری نون لیگ کی بنتی ہے نا؟ دیکھیں رانا صاحب، ہماری ذمہ داری عوام پر حکومت کا ظلم اور پولیس گردی عوام پر پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کر سکتی، نہ حکومت پنجاب کر سکتی ہے۔ اگر لوگوں کے روٹی نہیں مل رہی، اگر بچوں کو فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اگر کسی کا علاج کرانے کے لیے ایکس رے مشین پہ جائیں تو وہاں پر لائٹ نہیں ہے، 22 گھنٹے ایکس رے مشینیں نہیں چل رہی، لوگ بیچارے غریب لوگ ہسپتالوں میں مر رہے ہیں، ان کو بالکل شرم ہو یعنی میرے پاس سخت سے سخت زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے حیا ہے لوگوں کا کہ میں اپنی زبان پر تالا بندی کروں، ورنہ اس سے بھی جتنی بھی ان کے لیے سخت زبان ہو تو وہ بھی کم ہے۔ رانا صاحب جا کے ہسپتالوں میں دیکھیں 22 گھنٹے لوگوں کو آپریشن نہیں ہو رہے، اب کیا کریں گے کہ کس طرف قوم کو لے کر جا رہے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ بالکل انہوں نے دماغ کو معاف کر دیا ہے، اور یہ پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس وقت انہی کی حکومت میں بنگلہ دیش بنا تھا، اب پھر پاکستان کو توڑنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ انہی کے دور میں پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کمزور ہو رہی ہیں، انہی کے دور میں عدالتوں پہ حملے ہو رہے ہیں، انہی کے دور میں تمام ادارے پاکستان کے کمزور ہو رہے ہیں، انہی کے دور میں معیشت کمزور ہو رہی ہے پاکستان کی۔ جس ملک میں معیشت تباہ ہو جائے، بجلی انرجی کرائسس آ جائے، تو رانا صاحب اس کو کسی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی بھارت جیسے دشمن کو حملہ آور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے پھر مارا جاتا ہے ملک۔ اور یہ ان پیپلز پارٹی کی حکومت نے وہ کر دکھایا جو ایک دشمن ملک نہیں کر سکا، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ کر دکھایا۔ عابد شیر علی صاحب، آپ کی باتیں کسی حد تک درست ہیں، لیکن انرجی کے کرائسس آپ نے کہا جی کہ اگر انرجی کے کرائسس کسی ملک کو بھی چھو جائے یا وہاں پہ رہے، مستقل طور پہ رہے، تو وہاں پہ کسی دشمن کو وہاں پہ گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیکن 4-4.5 سال تک آپ نے اتنا نرم رویہ کیوں رکھا نون لیگ نے؟ بالکل نہیں رکھا، اور جہاں جہاں پر ایشوز آئے، کرپشن آئی، جو 115 ارب روپے کی کرپشن چودھری نثار علی صاحب جب وہ چیئرمین تھے پی اے سی کے، انہوں نے ریکور کی، رینٹل پاور کے ایشوز پر ہم نے اربوں روپے کی ریکور کی، ہاتھیوں کی جیبیں کاٹی، اربوں روپے قوم کے اکاؤنٹس میں ہم نے جمع کرائے، او جی ٹی سی ایل پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی، پی ایم ایل این عدالتوں میں گئی، ہم نے تو ہر ان کی کرپشن کا
हमने पहाड़ बनकर मुकाबला किया है। अगर ये ना होते तो ये क्या पता जरदारी साहब मीनारे पाकिस्तान का भी सौदा करके यहाँ से फरार हो जाते। तो ये काम हमने एक बीइंग ऑपोजिशन हमने अपना रोल प्ले किया है, लेकिन जब हमने अब देखा है कि मुल्क की भागदौड़ संभालनी बहुत जरूरी है, इन चोरों लुटेरों के हाथों से मुल्क को बचाना बड़ा जरूरी है, तो हम सड़कों पे आ गए राणा साहब। अब ये अवामी इश्यूज हैं, कोई इक़्तिदार में आने की जंग नहीं है। नवाज शरीफ साहब हमेशा कहते हैं कि अगर ये अच्छा काम भी करते तो मेरी तरफ से 10 साल रहते, लोग इनको वोट देते तो 10 साल रहते। तो लेकिन अब ये नामुमकिन हो गया जी, ये मुमकिन नहीं रहा कि अब ये सर दर्द है, ये पैनाडोल के साथ सर दर्द नहीं जाएगी, ये अब ऑपरेशन के साथ सर दर्द जाएगी। ये पैनाडोल वाला काम नहीं रह गया राणा साहब। 6 पैनाडोल भी खाएंगे तो इस हुकूमत की सर दर्द नहीं जाएगी, ये अब ऑपरेशन के जरिए इंशाल्लाह जाएंगे। आबिद शेर अली साहब, ऑपरेशन से मुराद आपकी क्या है, नए इलेक्शन या कोई और ऑपरेशन? देखिए जी, नए इलेक्शन के लिए भी चीफ इलेक्शन कमीशन का हमने जो ऑप्शन दिया है, तो अगर नहीं है तो वो फिर अदलिया फैसला करेगी। हम तो वो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, आजाद और शफाफ इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, ताकि तमाम आने वाली जमातें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे इलेक्शन में अपकमिंग में वो एक उंगली तक रेज ना कर सकें। और हम चाहते हैं कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी में शफाफियत होनी चाहिए, उसमें ज़रदारीज़म नहीं होना चाहिए, उसमें पीपल्स पार्टीज़म नहीं होना चाहिए, उसमें कौम का मुफाद होना चाहिए। ये इलेक्शन अगले कौमी मुफाद में होना चाहिए। ज़रदारीज़म कैसे खत्म हो सकता है? वो सदर मुमलिकत है, वो होंगे जी। हमें क्या, जब उनके हाथ तोड़ बांध के हम बिठा देंगे हमारे सदर में, तो फिर इंशाल्लाह जब अल्लाह ने मौका दिया तो फिर जैसे इम्पीचमेंट हुई थी उसकी मुशर्रफ की, जिनको इन्होंने रेड कारपेट दिया था, तो हमने तो इनको बाहर भी नहीं जाने देना। मुल्क के पैसे मुल्क को दे के फिर बाहर जाएंगे, तो वो मुशर्रफ वाली डील इनके साथ एनआरओ किसी ने नहीं करना। अब 18 करोड़ अवाम ने इनके साथ डील करनी है और वो इंशाल्लाह वक्त आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का आबिद शेर अली साहब। आबिद शेर अली साहब नून लीग से इनका ताल्लुक है जी, और कहते हैं जी पैनाडोल से काम खत्म नहीं होगा, अर्ली इलेक्शन भी होने चाहिए, लेकिन पैनाडोल से काम खत्म नहीं होगा। चाहे 6 गोलियां पैनाडोल की खा लें, उससे काम खत्म नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन की जरूरत है, और ऑपरेशन उनकी नजर में, आबिद शेर अली की नजर में, नून लीग वालों की नजर में सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि जब इलेक्शन कराया जाए, जरदारी इज़म खत्म कर दिया जाए। आबिद शेर अली साहब कह रहे हैं जी जरदारी इज़म कैसे खत्म किया जाएगा, और वो कह रहे हैं कि जी हम इस बार किसी को जाने नहीं देंगे, किसी को रेड कारपेट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी यहाँ पे, और कोई यहाँ से नहीं जा सकेगा, सब यहीं पे रहेंगे, कौम का पैसा वापस देंगे तो जाएंगे। वो एक खुली जंग का ऐलान कर रहे हैं आबिद शेर अली साहब, नून लीग वाले खुली जंग का ऐलान कर रहे हैं, और कह रहे हैं जी कि हम सदर मुमलिकत के हाथ पैर बांध देंगे और उनको नहीं जाने देंगे। इसी तरह पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ जी, पंजाब असेंबली में जो वाकया हुआ, वहां पे एक नया शोर और गुल सुनाई दिया, और वो ये था कि वहां पे बजट जो कि पेश होने जा रहा है पंजाब असेंबली में, वहां पे जिस शख्स ने बजट पेश करना था उस पे उंगलियां उठनी शुरू हो गई, और राना आसिफ महमूद साहब जो बजट को पेश करना चाह रहे थे, उन्होंने उन पे उंगलियां उठनी शुरू हो गई, और वो इसलिए उंगलियां उठनी शुरू हो गई कि उनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है। मैं एक मरतबा फिर आपसे यही गुजारिश करूंगा, मैं अदालतों से भी यही गुजारिश करूंगा, जाती तौर पे ये गुजारिश करूंगा अदालतों से कि ड्यूल नेशनैलिटी का अगर किस्सा खड़ा ही हो गया है, शुरू ही हो चुका है, तो फिर ये सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ 2, 4, 6, 10 लोगों के लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए। और ये कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है ये कानून जो कि मौजूद है, इसमें कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, ये मौजूद है कानून। लेकिन देखना ये है कि चाहे वो पंजाब असेंबली हो, सिंध असेंबली हो, चाहे वो कोई भी असेंबली हो, बलोचिस्तान की असेंबली हो, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली हो, सेनेट हो या नेशनल असेंबली हो, जहां जहां पे भी ड्यूल नेशनैलिटी के पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन सबको अगर घर भेजना है तो तब तो बात ठीक है, तब तो बात बनती है। लेकिन अगर गिने चुने लोगों को टारगेट करना है तो फिर उससे कोई काम सही नहीं होगा। शौकत बसरा साहब मेरे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है जी, और शोरगुल जो उठा आज पंजाब असेंबली में, वो क्यों उठा, किस लिए उठा, मैंने आपको बता दिया। शौकत बसरा साहब को कहते हैं कि इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें। जी शौकत बसरा साहब, कैसे हैं आप?
رانا صاحب الحمدللہ بہت اللہ کا کرم ہے. رانا صاحب جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں چیف جسٹس صاحب وہ کام کر رہے ہیں جو ان کا اختیار نہیں ہے, جس بات کی انہیں آئین اجازت نہیں دیتا. چیف جسٹس افتخار چودھری صاہب وہ کیسز ٹیک اپ کر رہے ہیں. میں پہلے بھی عرض کروں, جب ادارے اپنے اپنے ڈومین سے باہر نکلتے ہیں اس وقت تصادم کی راہ ہموار ہوتی ہے. چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. جب آئین اختیار دیتا ہے تو چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے پاس کیا اختیار ہے یا کیا ان کے پاس مینڈیٹ ہے کہ وہ کسی کی ممبرشپ کو منسوخ کر سکیں. اور رانا صاحب جب آپ یہ دیکھیے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک ڈوئل نیشنلٹی والوں کو ووٹ کا حق دیا جا سکتا ہے, جب فرض کریں اگر امریکہ یا یو کے ہمیں نیشنلٹی دیتا ہے, وہاں ہمیں الیکشن لڑنے کا اختیار ہے, تو یہاں پر اس کو الیکشن لڑنے کا اختیار کیوں نہیں ہے. اور دوسری بات, آئین سپریم ہے یا عدالتیں سپریم ہے, میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور کس طرح اپنے ایک ادارے اپنے اختیار سے باہر جا کے کھیل رہے ہیں. یہ آج جو پنجاب اسمبلی میں ہوا اس کی بھی سن لیجئے, میاں برادران کے ہمیشہ سے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اس وقت ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اگر عدلیہ کی طرف سے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو رہی ہے, اور یہ جان بوجھ کر رحمان ملک صاحب کو یا فرحان ناز عثمانی صاحب کا کیس ٹیک اپ کیا گیا. جب میجورٹی جو ممبرز کیا وہ خیمنز ہیں, ایم پیز ہیں, وہ مسلم لیگ نون سے بلانگ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب اسمبلی کا وزیر خزانہ جس کو آج سے 3 دن پہلے وزیر اعلیٰ عرف خادم اعلیٰ صاحب نے بنایا, اور وہ ایک تو 2 چیزیں اس کے سامنے ہیں, ایک تو وہ کینیڈین نیشنل ہے, دوسرا وہ منارٹی کی سیٹ لی ہے اس نے جبکہ وہ مسلم ہے اور اس کے ایفیڈیوٹس موجود ہیں. تو مجھے بتائیے کہ کیا عدالتیں صرف شریفوں کے لیے رہ گئی ہیں, کیا ریلیف صرف ریلیف برادران کو ملنا ہے؟ تو رانا صاحب بڑا انفارچونیٹ ہو رہا ہے. اس وقت جو آئین ہے یہ اتنا مقدس ڈاکومنٹ ہے, 1973 کا کانسٹیٹیوشن پاکستان کو متحد رکھنے کی ضمانت ہے, لیکن جس طرح آرٹیکل 248 کے تابع ہماری ٹارگٹ کلنگ ہوئی, اب اسی طرح یہ بھی ٹارگٹ کلنگ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہو رہی ہے. اگر یہ کرنا ہی ہے تو میں نے آج خود چیف جسٹس پاکستان کو ایک اپیل بھیجی ہے کہ خدارا اگر آپ ڈیول نیشنلٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ رانا آصف آج سے 2 دن بعد پاکستان کی سب سے بڑی اسمبلی کا بجٹ پیش کرنے جا رہا ہے, جو ایک ممبر نہیں ہو سکتا اسمبلی کا, اس کی ایک ممبرشپ بھی نہیں ہو سکتی, اسٹرینجر ان دی پارٹی. وہ سارا کچھ کیے جا رہے ہیں, اور جو پیپلز پارٹی کے لیے ہے اس کے لیے قانون اور ہے, مسلم لیگ نون کے لیے قانون اور ہے. بسرا صاحب آپ نے کہا کہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی عدالتوں کی طرف سے. میں دوسری بات آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ذرا اس کو کلیریفائی کریں. ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی والوں کی عدالتوں کی طرف سے, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے 2 دن پہلے ایک درخواست جو دی کہ پنجاب اسمبلی میں جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے, جو فائنانس منسٹر پنجاب جو بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں, ہی ہیز اے ڈیول نیشنلٹی, اس درخواست پہ کیا کارروائی ہوئی؟ دیکھیں, پہلی بات تو پہلے آپ کے سوال کا جواب دوں. ٹارگٹ کلنگ یہ صرف ہم نہیں کہتے, آپ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہے کہ کیسز ٹیک اپ ہو رہے ہیں تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے. یہ جو IGI کا کیس ہے جس میں تمام لوگوں نے بیان حلفی داخل کر رکھے ہیں, کیا اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ اصغر خان صاحب اس دنیا میں نہ رہیں تو پھر اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے تاکہ میاں برادران کو بری کیا جا سکے؟ اس کیس کو آج 20 سال ہو گئے عدالتوں میں پڑے ہوئے, اس کو ٹیک اپ نہیں کیا جاتا. میاں شہباز شریف قانونی طور پر وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے, ان کی پٹیشن نمبر آپ لکھ لیجئے, رانا صاحب یہاں پڑھی ہے, C95 کرمنل اپیل ہے, جو کہ کرمنل ریویژن کی اپیل ہے جو کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس پڑی ہے, اس کو ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا. آپ باقی تمام کیسز ان کے دیکھ لیجئے, ان کو کوئی ٹچ نہیں کرتا. تو پھر ہم ٹارگٹ کلنگ نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ اچھا, پرائم منسٹر آف پاکستان کا کیس جو ہے اس کو تو 1 مہینے کے اندر فائنلائز کر لیا جاتا ہے. آپ بھی دیکھیے کہ جو اسپیکر صاحبہ نے فیصلہ کیا, آئین کے تابع چیف جسٹس صاحب بس کوئی اختیار نہیں ہے. انڈر آرٹیکل 69 جب اسپیکر پنجاب اسمبلی اسپیکر قومی اسمبلی نے فیصلہ کر دیا تو اس کو چیف جسٹس صاحب انٹرٹین ہی نہیں کر سکتے تھے, ان کو بھی انہوں نے انٹرٹین کر لیا. اور آج آپ کو میں پریڈکشن دینے جا رہا ہوں رانا صاحب کے پروگرام کے ذریعے, جس طرح رفیق تارڑ صاحب نے نوٹوں پر آپ بریف کیس لے کر گئے تھے کوئٹہ, اور اس کے بعد ان کو مسلم لیگ نون نے حکومت میں آنے کے بعد
صدر پاکستان لگا دیا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس جناب افتخار چودھری صاحب مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے سیاست کریں گے. آج یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجئے. دوسری بات, بہت بڑی پریڈکشن کر رہے ہیں آپ, بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں آپ. آج آپ وقت نوٹ کیجیے, ڈیٹ نوٹ کیجیے, ٹائم نوٹ کیجیے, میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات رانا صاحب, جو آپ نے کہی, ہم نے ڈوئل نیشنلٹی کی درخواست نہیں دی. موجودہ چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ عطا عمر بندیال صاحب کے پاس ایک پٹیشن نمبر ہے, میں آپ کو نمبر بھی دے دیتا ہوں, جس میں انہوں نے بیان دیا ہے, خود رانا آصف صاحب نے پٹیشن نمبر 8697/2012, اس کے ورڈ سن لیجئے. لرنڈ کاؤنسل فار دی ریسپونڈنٹ نمبر 1 ہیز میڈ اپیئرنس. It is accepted that respondent number 1 رانا آصف is a dual national. مجھے بتائیے یہ کیا دورے میں آ رہے ہیں میاں برادران کے؟ چودھری نثار جو ماشاءاللہ بہت دین بجاتے پھر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر, وہ لوگوں پہ حملے کراتے ہیں, بدماشی اور دہشت گردی کر رہے ہیں وہاں پہ, اور جمہوریت کے لیے خود کچھ بمبار بنے ہوئے ہیں. وہاں انہوں نے خود کہا کہ ہاں یہ ڈیول نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے بعد آپ 2 دن بعد ہی جس کو آپ حلف اٹھواتے ہیں وزیر خزانہ کا, وہ ڈیول نیشنل بھی ہو اور ایک اسمبلی کا ممبر ہونے کا ایلیجیبل بھی نہ ہو, تو مجھے بتائیے ہم کہاں جائیں, کہاں فریاد کریں؟ یقین مانیے اس وقت تو جو ہم نے جدوجہد کی تھی عدلیہ کی آزادی کے لیے, ایک نعرہ لگا کرتا تھا دھرتی ہوگی ماں کے جیسی, ہر شہری کو انصاف ملے گا, وہ انصاف کدھر گیا؟ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, عدالتیں نیچے ٹک رہی ہیں, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, کسی شخص کو انصاف نہیں مل رہا. میرا تعلق ہارون آباد بہاول نگر سے ہے, میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں وکیل نہ کریں جج کر لیں. تو مجھے بتائیے رانا صاحب, اس کے لیے ہمارے لوگوں نے یہاں پہ شہادتیں دی تھی, شہید بی بی صاحبہ نے, ہمارے لوگوں نے, لوگوں کی ٹانگیں تک کٹ گئی. تو گزارش یہ ہے اگر آپ نے انصاف کرنا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جناب بالکل لوگ کہتے ہیں کہ وکیل کرنے کے بجائے جج کر لیا جائے, لیکن آپ نے کہا دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور دکانوں میں لین دین ہو رہا ہے, وہ دکانیں کہاں کھلی ہیں ذرا آئیڈینٹیفائی کریں. دکانیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو, آپ کسی کچہری میں چلے جائیے رانا صاحب, وہاں جا کے حال دیکھیے کیا ہو رہا ہے. یہاں پر صرف پولیٹیکل کیسز کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے, لوگ ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں, ان کے کیسز وہاں عدالتوں میں پڑے ہیں, ان کو ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا. اور وہاں جا کر دکانوں والی بات کی, آپ نیچے جائیے, لوگ 10% لوگ ہیں جو سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں, 90% لوگ سول کورٹس میں اور سیشن کورٹ تک جاتے ہیں. وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر لوگ جاتے ہیں, میں خود ایک وکیل ہوں, یقین مانیے وہاں چیمبرز میں لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں بھائی جی آپ جا کے بحث کریں, ہمارا مکمکہ ہو گیا ہے, آپ کا کام صرف کھڑے ہونا ہے, ہم نے جس کے لیے کام کرنا تھا ہمارا ہو گیا. وہاں جاتے ہیں, جو کیس ضمانت نہیں ہونے والی ہوتی ان لوگوں کی ہو جاتی ہے, منہ تکتے رہ جاتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو ریلیف نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ کس طرح ضمانت ہو گئی؟ تو بھائی دکانیں نہیں کھلی, تو مجھے بتائیے کیا ہو رہا ہے وہاں پر. اور سب سے بڑی بات رانا صاحب, اب میں آپ کے پروگرام کے ذریعے آپ ہمیشہ ایشوز کو اٹھاتے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ آج اس وقت پہ جب ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے, 4 سال میں رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ رہے, فرح ناز اسوانی صاحبہ یہاں پہ نیشنل اسمبلی کی ممبر رہی, تو مجھے بتائیے جو مینڈیٹ ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کا, ایک آئین اگر اجازت دیتے, مجھے بتائیے, آپ بتا دیجیے, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا آئین سپریم ہے یا عدالتیں سپریم ہے؟ رانا صاحب مجھ سے ایک بات بتا دیجیے, جو ایک پوری قوم کا متفقہ آئین ہے, اگر آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ڈوئل نیشنلٹی ہونی چاہیے, تو چیف جسٹس صاحب کس کے ایجنڈے سے کام کر رہے ہیں؟ آپ نے ایک بات کی تھی کہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی والوں کی, اور جو کیسز آئیڈینٹیفائی کیے جا رہے ہیں جن کی نشاندہی کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی والوں کی طرف سے کہ جناب نون لیگ میں, جیسے کہ فائنانس منسٹر پنجاب جو کہ بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں ان کی ڈیول نیشنلٹی ہے, اس پہ کوئی نہیں بات کرتا. دوسری آپ نے ایک بات کی, آپ نے کہا کہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جو ہے وہ پالیٹکس کریں گے ریٹائرمنٹ کے بعد نون لیگ کے پلیٹ فارم سے. آپ نے کہا جی میں پریڈکٹ کر رہا ہوں اور میں اس چیز کی اتھینٹسٹی سے بات کر رہا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نون لیگ کے پلیٹ فارم سے سیاست کریں گے. ایک چیز آپ نے بہت اچھی بتائی تھی اور جس میں کوئی میرے خیال میں 2 رائے نہیں ہونی چاہیے, کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے, کہ 80 to 85% کیسز لوور کورٹس میں ہیں اور وہاں پہ انصاف
نہیں مل رہا. جو مرضی اس کی آرگومنٹ کر لیں, جو مرضی اس کے مسائل بیان کر لیں, آپ ججز کے مسائل بیان کر دیں یا وٹنس پروٹیکشن کی بات کر لیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن وہاں پہ انصاف نہیں مل رہا. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. آپ نے سن لیا جی, لیکن کسی حد تک درست ہے بات بسرا صاحب کی. بسرا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, لوور کورٹس میں 80 to 85% کیسز ہیں. لوگ ڈائریکٹلی وہاں سے سفر کرتے ہیں, ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوتے ہیں اور وہیں پہ جاتے ہیں لوور کورٹس میں, لیکن وہاں پہ انصاف نہیں مل رہا, بالکل نہیں مل رہا. جو کیس دادا کر کے گیا تھا پوتا, وہ ابھی تک اس کو بھگت رہا ہے اس کیس کو. اور اس کے علاوہ ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں لوور کورٹس میں لوگ کہتے پھرتے ہیں ساری کچہریوں میں, اور یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وکیل کرنے کے بجائے جج کو کرنا. فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں, فیصلہ آپ کیجئے. چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی میں نے, حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دی, اور کچھ لوگوں نے جو باتیں کی ان سے تلخ سوالات بھی میں نے کر دیے. فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ عوام ہی فیصلہ کر سکتی ہے, اور عوام کی آواز کیا کہتی ہے وہ میں ضرور سننا چاہوں گا. کل تک کے لیے رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.